الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی گزارشات کا عنوان اور موضوع ہے زبان کے گناہ. زبان جو اللہ تبارک و تعالی نے اس حضرت انسان کو بطور نطق کے عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کے انعامات اور نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. اس زبان کی عنایت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذکر، اپنی یاد، اپنے کلام پاک کی تلاوت، مخلوق خدا سے خیر خواہی، ہمدردی اور حسن سلوک کے لیے اور اچھے بول بولنے کے لیے عطا فرمائی. لیکن یہ حضرت انسان اس زبان کو، جس زبان کو اللہ تبارک و تعالی نے نطق اللسانی اپنے انعامات کا شکر ادا کرنے کے دیا تھا، اسی زبان سے یہ حضرت انسان کچھ گناہ بھی کرتا ہے. ان میں سے پہلا گناہ جو زبان کا گناہ ہے وہ ہے جھوٹ. مسلمان، ایمان والا، اللہ اور آخرت پر یقین رکھنے والا انسان، اس سے یہ بات بعید تھی کہ وہ اس زبان سے جھوٹ بولے. لیکن ہمارے معاشرے، ہمارے ماحول میں بگاڑ اس قدر آ چکا ہے کہ مسلمان سے جہاں جھوٹ کا دور دور تک بھی شعبہ نہیں ہوتا تھا، آج وہی مسلمان اس زبان سے اتنے جھوٹ بولتا ہے کہ اس کے جھوٹ بولے بغیر سودا نہیں بھیجتا، جھوٹ بولے بغیر کسی مسلمان سے کوئی بات نہیں کرتا. یعنی مسلمان کے ماحول کا بگاڑ اتنا آ چکا ہے کہ جس جھوٹ کو اللہ تبارک و تعالی نے لعنت کہا تھا، جس پر اللہ تبارک و تعالی کی بولنے والے پر لعنت تھی، ایسے گناہ کو جو انسان کرتا ہے وہ اپنی زبان سے کرتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا فرد جس کی زبان پر غلط بیانی، جھوٹ، یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں. حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا، مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے، مسلمان کا مفہوم و مطلب بیان کرتے ہوئے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانی. کامل مومن، کامل ایمان والا، کامل مسلمان، کامل اللہ تبارک و تعالی کا مقرب بندہ کون ہے؟ فرمایا جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. زبان کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا. پہلے اور ہاتھ کا ذکر آقا علیہ السلام نے بعد میں فرمایا، اس لیے کہ زبان سے جو زخم اور تکلیف انسان کو پہنچتی ہے، وہ تو انسان کے سامنے آتا ہے، وہ زخم اور تکلیف تازہ ہوتی جاتی ہے. ہاتھ سے پہنچنے والی تکلیف کا زخم وقتی طور پر رہے گا، کچھ عرصے کے بعد وہ ختم ہو جائے گا. لیکن زبان سے کسی مسلمان کو بری بات کہی ہو، زبان سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف دی ہو، وہ تکلیف اس کے دل میں رہتی ہے. جب یہ انسان اس کے سامنے آتا ہے، اس وقت وہ تکلیف اسے شروع ہو جاتی ہے. اس لیے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کامل مومن ہونا چاہتے ہو، کامل ایمان چاہتے ہو، کامل مسلمان بننا چاہتے ہو، تو اپنی زبان کی حفاظت فرمائے. ایک اور روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو انسان مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے، ایک اپنی زبان کی
تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دیکھیں ذرا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا کہ مجھے زبان کی ضمانت دے دے کہ زبان سے جھوٹ نہیں بولوں گا، زبان سے اور جو سرزد ہونے والے گناہ ہیں وہ نہیں کروں گا، تو میں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اس زبان سے رب کے نافرمانی والے کام نہیں کرنے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔